کبریائی بزرگی عظمت و جلال اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، ابھی آج کے ماحول میں ایک واقعہ، ایک حادثہ پیش آیا جو تمام سوشل میڈیا اور نیوز چینلوں کا زینت بنا ہوا ہے۔ ہر خاص و عام جانتے ہیں کہ عائشہ نامی ایک لڑکی نے، جو گجرات احمد آباد کی رہواسی تھی، اس نے سوسائڈ کر لیا، اور یہ خبر آتے ہی سوشل میڈیا پہ اس پہ تجزیہ، ریمارک اور اس پہ طرح طرح کی باتیں ایک سیلاب جیسا امڑ آئے۔ تو آج کے اس جمعہ کے خطبے میں اختصار کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہے، اسباب اور یہ سیلابی میڈیا کا جو معاملہ ہے، جس سے اسلام دشمن ذہنیت نے اپنی اسلام دشمنی کی ذہنیت کو بھی ظاہر کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ دیکھی جائے کہ کیا عائشہ نے اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر کے اس نے سوسائڈ کیا ہے؟ کیا اسلام کی تعلیمات سے وہ سیکھ کر کے سوسائڈ کیا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تب تو اسلام پہ آنچ آ جاتی، اسلام پہ انگلی اٹھایا جا سکتا تھا، لیکن حقیقت اس کے علاوہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں سوسائڈ کا کہیں تصور بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت وعید بیان کیا، اور اسلام اس کا سخت مخالف ہے۔ اللہ قرآن میں ہمیں تعلیم دیتا ہے، مصائب، مشکلات، پریشانیاں، ٹینشن، الجھنیں کس کو نہیں ہوتی ہیں؟ یہ دنیا، یہ زندگی نام ہی اسی چیز کا ہے کہ کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے، کبھی آرام ہے تو کبھی پریشانیاں ہیں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ مشکلات آئیں، گھریلو ہوں یا باہر کے ہوں، اندرونی ہوں، بیرونی ہوں، تجارت کے ہوں یا گھریلو ٹینشن ہوں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگو نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا ایک عائشہ اکیلی اپنے سسرال کے مظالم کا شکار بنی؟ نہیں، ہزاروں لڑکیاں آج اپنے سسرال میں مظالم کا شکار بن رہی ہیں۔ کیا سب نے سوسائڈ کر لیا؟ کتنی لڑکیوں نے مظالم کو برداشت نہ کر کے خلا لے لیا، طلاق لے لیا، اور ہمت باندھ کر کے دوسری جگہ شادیاں کر کے اور نئے سرے سے آرام کی زندگی گزار رہی ہیں۔ کیا مشکلات کا حل سوسائڈ ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من قتل نفسہ بشیء، جس نے کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو ہلاک کیا، اپنے آپ کو قتل کیا، عذب بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ، اسی کے ذریعہ عذاب دیا جائے گا۔ کسی نے پھانسی کا پھندا لگا کے اپنے آپ کو ہلاک کیا، اس کے ذریعہ اس کو عذاب ہوگا۔ زہر کھایا، اس کے ذریعہ اس کو عذاب ہوگا۔ اپنے آپ کو کہیں سے چھلانگ لگا کر کے مار ڈالا، وہ اس کے ذریعہ عذاب ہوگا۔ یعنی جس طریقے سے اپنے آپ کو دنیا کے اندر ہلاک کیا، قیامت کے دن آخرت میں، جہنم میں، اسی طریقے سے اس کو عذاب ہوگا۔ اختصاراً کہ یہ
تعلیمات یہ بتلاتی ہیں کہ اسلام کی تعلیم خودکشی کرنا نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات سے جو متاثر ہوگا وہ صبر و استقلال دکھائے گا، وہ مسائل مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کرے گا اور ہمت باندھ کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھائے گا. اسلام کا ماننے والا کبھی ہمت نہیں ہارتا. اسلام کی تعلیمات رکھنے والا بزدل نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی ہمت ہار کر کے سوسائڈ نہیں کرتا. تو پہلی بات یہ ہوئی کہ اسلام پہ اس کے ذریعہ سے زبان دراز کرنا اور اسلام مخالف ذہنیت کو ظاہر کرنا یہ نادانی اور حماقت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ بات گردش کر رہی کہ عائشہ کے سوسائڈ کا ذریعہ کیا ہوا، اس کا ریزن کیا ہے. تو ایک حد تک تو بات صحیح ہے کہ ایک فریق کو جو کوسا جا رہا ہے، جو ہمارے معاشرے کا ناسور بنا ہوا ہے، جو ہمارے معاشرے کو برباد کرنے کا ایک زہر بنا ہوا ہے، وہ زہر، وہ ناسور ہے جہیز. کہ جہیز کی ریزن سے، جہیز کی وجہ سے اس نے سوسائڈ کیا. لیکن بڑے ادب و احترام سے کہوں گا کہ آخر ایک فریق کو کب تک کوسو گے؟ ایک فریق کو کب تک الزام لگاؤ گے کہ جہیز لینے والے ایسے ہیں، جہیز مانگنے والے ایسے ہیں؟ ٹھیک ہے وہ برے ہیں اور وہ جہیز کے لالچی کتے، مال کے لالچی ہیں، لیکن ایک فریق کو کوسنے سے اور ایک فریق پر الزام عائد کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم دیکھیں کہ یہ جہیز جو ہمارے معاشرے کے اندر اتنی مخالفت کرنے کے باوجود کوئی مہینہ ایسا گزرتا ہوگا کہ جہیز کے تعلق سے کوئی مضمون، کوئی تقریر، کوئی درس نہ ہوتا ہو، اس کے مخالف میں بات نہ کی جاتی ہو. لیکن جتنی مخالفتیں کی جاتی ہیں اتنا ہی یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. بچپن سے جہیز مخالف کی تقریریں اور تحریریں پڑھتے اور سنتے چلے آئے، لیکن جوں جوں عمر بڑھ رہی ہے آپ دیکھتے ہوں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ڈیمانڈ اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. ختم نہیں ہو رہا ہے، کم نہیں ہو رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. کیوں؟ ہم نے صرف ایک پہلو کو، ایک فریق کو کوسنا شروع کیا ہے. لڑکے والے جہیز مانگتے ہیں. اگر لڑکے والے جہیز مانگ کر کے بدتمیز ہیں تو لڑکی والے کم بدتمیز نہیں ہیں جو جہیز کی پیشکش کرتے ہیں، جو جہیز کو آفر کرتے ہیں، جو جہیز دیتے ہیں. اور یہ جہیز بڑھے کیوں نہ، ہم جب اپنی باری آتی ہے تو اسلام کا نام لیتے، اسلام کا سہارا لیتے، اور جب دوسرے کی باری آتی تو نظر انداز کر دیتے ہیں. جب دینا ہوتا ہے یا کوئی جہیز مانگتا ہے تو کہتے ہیں جہیز تو لعنت ہے، لالچی ہے، فلا ہے. اور جب ہم اپنی بیٹی کا رشتہ مانگتے ہیں یا رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو کسی غریب دیندار رشتے کو پسند کیوں نہیں کرتے؟ کسی غریب دیندار لڑکے کو کیوں نہیں پسند کرتے ہیں؟ کیوں؟ وہ ہمارے لیول کا، اسٹیٹس کا نہیں ہے. ہمیں تو چاہیے کروڑ پتی. جب رشتہ کروڑ پتی ملے گا، اور آج کے ماحول میں جتنے کروڑ پتی ہیں اکثریت دینی تعلیم سے بے بہرہ ہیں، دینی تعلیم سے دور ہیں. کوئی بتا دیجئے، ایک آدھ ہوں گے الگ بات ہے، لیکن کوئی بتا دیجئے کہ کروڑ پتی کا لڑکا کوئی عالم ہو، کسی کروڑ پتی کا لڑکا حافظ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جب پیسہ آتا ہے تو دین سے دوری اختیار کرتے، انگلش پڑھاتے اور دیگر جو ہے زبانوں میں اس کو ڈھکیل دیتے. میں یہ نہیں کہتا انگلش پڑھانا منع ہے، دنیا کی ساری زبان سیکھیے، ساری تعلیمات سیکھیے، لیکن اولیت دین کی تعلیم کو ہونی چاہیے. دین کی تعلیم پہلے، بعد میں ساری تعلیمات سیکھیں. اور اگر دین کی تعلیم نہیں سیکھا تو کچھ بھی نہیں سیکھا. اس لیے کہ باقی جو تعلیم اس کو تعلیم نہیں کہا جاتا، اس کو ہنر کہا جاتا ہے. اور آج کے دور میں اس کو سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے.
ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا کسی الیکٹریشین کی دکان میں سال 6 مہینہ 2 سال نوکری کر کے اور وہ آ کے ہمارا اے سی صحیح کر دیتا، پنکھا صحیح کر دیتا، الیکٹریشین بن گیا ہے۔ اور وہی ایک لڑکا جا کر کے کالج میں، یونیورسٹی میں وہ الیکٹریشین جو ہے انجینئرنگ کا تعلیم لیتا ہے۔ وہ تعلیم میں ہنر ہے، وہاں کتابوں کے ذریعہ سے ہنر وہ سکھایا جاتا ہے، اور یہاں دکان میں رہ کر کے سیکھ لیا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، ہمارے اسلاف کہے گئے کہ تعلیم وہ ہے جو قال اللہ قال الرسول سے آئے، قرآن و حدیث کی جو بات وہ تعلیم ہے، اور اس کے علاوہ سارا فن یہ جو ہے ہنر ہے، یہ تعلیم نہیں ہے۔ آج ڈاکٹر دیکھ لیجئے، سبھی جانتے ہوں گے، بچپن کے زمانے کو دیکھیے، 10-20 سال پیچھے جائیے، گھر میں ڈیلیوری ہوتی تھی، کون کراتی تھی؟ انگوٹھا چھاپ رہتی تھی وہ دائی جان، وہ دائیاں انگوٹھا چھاپ رہتی تھی، ایک لفظ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو وہ ڈیلیوری کراتی۔ آج وہی کام ہاسپٹل میں ڈگری ہولڈر ڈاکٹر کراتی ہے۔ وہ بھی ہنر تھا، یہ بھی ہنر ہے، تعلیم تھوڑی ہے۔ تعلیم تو اللہ اس کے رسول کے دین کی تعلیم ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے پابند کو ہم پسند کیوں نہیں کرتے؟ جو ہم جہیز میں خرچ کرتے ہیں، جہیز کا آفر کرتے ہیں، وہی پیسہ کسی غریب لڑکے کو اپنی بیٹی دے کر کے اور اس کو دھندے پہ کیوں نہیں کھڑا کر دیتے ہیں؟ رشتہ ڈھونڈنا ہوتا ہے تو کروڑ پتی چاہیے، اور جب جہیز دینے کی باری آتی کہتے وہ لعنتی ہے، جہیز مانگ رہا ہے۔ ہم لعنتی نہیں ہیں کہ ہم نے دین کو ٹھکرایا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ تمہارے پاس جب کوئی رشتہ آئے اور تم اس کے دین سے، اخلاق سے راضی ہو تو اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کر دو، ورنہ دنیا کے اندر بہت بڑا فساد اور فتنہ برپا ہو جائے گا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے اسٹیٹس کا نہیں ہے، اس کے پاس گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، یہ نہیں وہ نہیں ہے، تو غلطی کس کی؟ اور اگر کوئی اللہ کا بندہ بغیر جہیز کے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اگر وہ مالدار ہے تو خیر، اور مالدار نہیں ہے تو اللہ کی قسم اس کو اتنا رسوا کیا جاتا ہے کہ مجبور ہو کر کے لیتا ہے۔ کیسے رسوا کیا جاتا ہے؟ طریقے ہوتے ہیں۔ ایک غریب لڑکا اگر آپ کی بیٹی کو، ہماری بیٹی کو بلا جہیز شرعی طریقے پر لینے کے لیے راضی ہو گیا ہے، ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ نکاح پڑھا کے ودا کر دیں۔ ہم ذلیل کیسے کرتے ہیں اس کو؟ بیڈ نہیں ہے، بیڈ دے دیتے ہیں۔ اب اگر اس کی حیثیت ہے تو لاج میں، شرم میں جا کر کے بیڈ بنوائے گا، خریدے گا، اور نہیں ہے تو مجبور ہو کر کے کیا کرے گا؟ سلنڈر ہو جائے گا، بھائی دے دو، کیا کریں؟ کباڑ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، دے دیتے ہیں۔ اگر تم جو ہے دین کے نام پہ بغیر جہیز کے شرعی شادی کرنا چاہتے ہو، نکاح پڑھا کے ودا کر دو، اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہوگا بیڈ پہ سوئے گی، نہیں لکھا ہوگا چٹائی پہ سوئے گی۔ کیا ہمارے گھر میں، ہمارے گھر کے تمام ممبر بیڈ پہ ہی سوتے ہیں؟ سب کے گھر میں جتنے ممبر ہیں اتنا بیڈ ہے؟ نہیں ہے۔ بہت کم گھرانے ہوں گے کہ جس کے سارے ممبر بیڈ پہ سوتے ہوں۔ اکثریت گھر میں 1 یا 2 بیڈ ہوتا ہے بس، اور باقی ممبر زمین پہ سوتے ہیں۔ اگر دین کا نام لے کر کے بلا جہیز جو ہے شادی کرنا چاہتے ہو تو نکاح پڑھا کے ودا کرو، اس کی نصیب میں جو ہوگا وہ کھائے گی، جو نصیب میں ہوگا پہنے گی، جس پر نصیب میں ہوگا اس پر سوئے گی۔ اس کو ذلیل کیوں کر رہے ہو؟ بیچارہ ذلیل ہو کر کے کیا کرے گا؟ مجبوراً سلنڈر ہو جائے گا، ٹھیک ہے دے دو۔ تو یہ اللہ نے جن کو نواز رکھا ہے وہ یہ جہیز کے آفر وہ زبردستی ٹھوس ٹھوس کے دیتے ہیں۔ تو جب ہم جہیز ہمارے سسرال والوں نے ٹھوس ٹھوس کے ہم کو دے دیا، پا گئے، ہمارا ہی بھائی ہے، اس کے سسرال والے غریب ہیں، وہ نہیں پا رہا ہے، تو شرمندگی میں مانگے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ منہ کھولے گا، بھائی مجھے بھی چاہیے، بھیا کو اتنا ملا ہم کو بھی چاہیے، فلانے کو اتنا ملا، ہمارے دوست کو اتنا ملا ہم کو بھی چاہیے۔ یہی تو ہوتا ہے۔ تو یہ دینے والوں کی غلطیاں، صرف لینے والوں کی غلطیاں نہیں، لینے والے غلط ہیں، ان کو میں صحیح نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن دینے والے بھی غلط ہیں۔ لہذا شریعت کے مطابق اچھا رشتہ، دیندار رشتہ دیکھ کر کے
بلا اونچ نیچ اور اسٹیٹس دیکھے ہوئے اپنی لڑکیوں کو بیاہنے کا رواج بناؤ، اور یہ جہیز کے رسم کو دینے کو ختم کرو، اور جو یہ کہا جاتا ہے اپنی مرضی سے جو ہم دے دیں یا اپنی مرضی سے نارمل جو دیتے ہیں، کہاں سے آئی تمہاری مرضی؟ شریعت کا نام لے کر کے مرضی چلتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تین بیٹیوں کو ایک پائی نہیں دیا، وہاں مرضی نہیں تھی؟ حضرت فاطمہ کو جو دیا اس میں بھی مصلحتیں ہیں، وہ بعد میں کبھی انشاءاللہ ذکر ہوگا، لیکن وہ بھی چند ضرورت کے گھر کے سامان دیے تھے، اس میں بھی مصلحت ہے۔ اختصاراً بات کر دوں نہیں تو کہیں ذہن میں کوئی الگ بات نہ پیدا ہو، کہ وہ جو جہیز دیا گیا تھا اس میں دو باتیں تھیں۔ ایک تو علی بچپن سے آپ کی پرورش میں تھے، حضرت علی بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش میں آپ کے گھر میں تھے، اس لیے ان کا کوئی گھر الگ انتظام نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جہیز اللہ کے رسول نے اپنی جیب سے نہیں دیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو زرہ فاطمہ کو جو ہے مہر کے طور پہ دیا تھا، اسی کو اللہ کے رسول نے بچوایا 480 درہم کے اندر، اس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا اور اسی پیسے سے جہیز کا انتظام ہوا۔ یہ جو چند ضروریات کے سامان ہیں نا، یہ اللہ کے رسول نے اپنے جیب سے انتظام نہیں کیا تھا، علی نے فاطمہ کو جو مہر کے طور پہ دیا تھا اس سے انتظام ہوا تھا۔ تو آج ہم بھی اپنی بیویوں کو 1 کروڑ دے دیں مہر اور اس میں سے 50 لاکھ کا جہیز لے لیں، کریں گے ایسا؟ ہماری مرضی نہیں چلے گی شریعت میں، شریعت میں جو طریقہ اللہ اس کے رسول کا ہے وہی چلے گا، اس سے آگے نہیں۔ تو ہم اپنی مرضی سے دے دیں، ہم اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، مان لیں اللہ نے دیا ہم کو نوازن تحفتاً دے رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے اصول، کہ ایک جائز چیز جب کسی برائی کا سبب بن جائے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، ایک حلال چیز جب کسی حرام کا سبب بن جائے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، یہ اصول یاد رکھیے۔ ہم اپنی مرضی سے تحفتاً دے رہے ہیں، تحفہ دینا برا نہیں ہے، لیکن ہماری مرضی سے دیا ہوا تحفہ معاشرے کے لیے، غریب طبقہ کے لیے ناسور بن جاتا ہے، اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، لہذا وہ بھی حرام ہو۔ اور وہی رشتہ داری، وہی تحفہ شادی کے 2-4 سال کے بعد کیوں نہیں دریا دلی دکھاتے؟ پوری زندگی اپنے داماد کی جو ہے مدد کرو، پوری زندگی داماد کو لٹاؤ، کیا حرج ہے؟ شادی کے موقع پر ہی کیوں؟ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے ان بچیوں کا وراثت روک لیا ہے، وراثت نہ دینے کی وجہ سے جہیز بڑھتا جا رہا ہے، کہ ہم نے ان کے وراثت کے حصے کو غصب کر لیا ہے، اور غالباً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب ایک سنت اٹھے گی تو بدعت جنم لے گی، ایک بھلائی کو تم ختم کرو گے برائی جنم لے گی۔ تم نے ختم کیا وراثت میں حصہ دینا، جہیز نے اپنا پنجہ گاڑ دیا اور وراثت معاشرے سے ہٹ گیا، وراثت کو ہم نے ہٹایا، جہیز نے اپنا پنجہ گاڑا۔ لہذا اگر جہیز کی لعنت کو ختم کرنی ہے تو وراثت دینا سیکھو، وراثت کو رائج کرو، اور یہ کہنا کہ جو جہیز میں ہم نے دیا وہی وراثت کا بدل ہو گیا، تو یاد رکھیے یہ بدل بنانے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ شریعت کو، قرآن کو بدلنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ یہودیوں والا طریقہ مت چلیے، یہودیوں نے جیسے تورات کے اندر تبدیلیاں کی ویسے قرآن کے احکام کو تبدیل مت کیجیے۔ قرآن نے وراثت کو فرض کیا ہے، جہیز کو نہیں، وراثت کو فرض کیا ہے، وراثت نہ دینے والے کو جہنمی قرار دیا ہے، اور جہیز کا کہیں نام و ذکر تک نہیں آیا ہے، جہیز کا کوئی تصور ہی نہیں آیا ہے۔ اب اگر یہ کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ صحابہ کرام کا دور غربت کا، لاچاری کا دور تھا، کھانے کو نہیں ہٹتا تھا، دیں گے کہاں سے؟ میرے بھائیو، صحابہ کرام بھی ایک سے ایک مالدار تھے،
ہمارے درمیان کتنے سیٹ ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد 1-2 نسل تک ان کا نام سیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے کوئی؟ زیادہ سے زیادہ 1 نسل 2 نسل، بس اس سے زیادہ نہیں۔ 1450 سال ہو گئے، لیکن آج بھی جب نام آتا ہے تو نام کے آگے سیٹھ لکھ کر کے آتا ہے یا سیٹھ بولا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی، غنی کس کو کہتے ہیں؟ سیٹھ، غنی، عثمان غنی کہہ کر کے ہم پکارتے ہیں، کہتے ہیں، نام لیتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، آج بھی ان کے نام کے آگے سیٹھ۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کی وفات کے بعد ان کے گھر کے اثاثے کو جب بانٹا گیا، تاریخ نے ریکارڈ کیا ہے، احادیث میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ جو سونا توڑ توڑ کے بانٹنے والے تھے، سونا توڑنے کی وجہ سے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے۔ کتنے مالدار تھے؟ سوچے کتنا کلو آپ کے گھر میں سونا ہے؟ 1 کلو، 2 کلو، 4 کلو، 5 کلو، اتنا ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا۔ وہاں اتنا سونا تھا کہ توڑ کر بانٹنے والوں کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے۔ وہ مالدار نہیں تھے؟ ارے انہوں نے کیسر و کسرا فتح کیا تھا، مال غنیمت کا انبار پایا تھا، وہ کم مالدار نہیں تھے۔ لیکن تاریخ میں ایک حوالہ دکھا دیں کہ جنہوں نے جہیز لیا ہو یا دیا ہو، کسی نے دعویٰ کیا ہو اللہ نے ہم کو ارب پتی بنایا ہے، ہم اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں؟ کسی صحابی نے کہا ہو؟ بتائیے۔ عبد الرحمن کے پاس کم مال تھا، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح ایک حبشی غلام سے کیا۔ وہ چاہتے تو جہیز کا انبار لگا کر کے کسی کروڑ پتی کو ڈھونڈ لیتے، لیکن نہیں، اتنا سونا گھر میں رکھ کر کے بھی بہن کا نکاح کس سے کیا تھا؟ غلام سے، آزاد کردہ غلام۔ یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے شریعت پر عمل کر کے اور شریعت کو اپنا کر کے اپنی زندگی کو بھی کامیاب بنایا، اور کیسر و کسرا تک کو اپنی حکومت میں داخل کیا، اور آخرت تو ماشاءاللہ کامیابی ہو گئی۔ لہٰذا اگر جہیز کی رسم کو ختم کرنی ہے تو وراثت کے رواج کو یا وراثت کے فریضے کو سب سے پہلے نافذ کرنا پڑے گا۔ اور جن کو اللہ نے نوازا ہے، مالدار بنایا ہے بڑے ادب کے ساتھ، ہم غریب اگر جہیز لے کر نہیں کریں گے کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی اثر نہیں ہوگا، اللہ کی قسم کوئی اثر نہیں ہوگا۔ سب کیا کہیں گے؟ ارے اس کے ہے ہی کیا کہ کوئی کچھ اس کو دے گا۔ ہم اپنی بیٹی کو اگر جہیز دے کر نہیں کریں گے، لوگ کوئی اثر قبول نہیں کریں گے، کیا کہیں گے؟ ارے کھانے کو ہے نہیں، دے گا کہاں سے؟ لیکن جنہیں اللہ نے نوازا ہے، اگر وہ بلا جہیز اپنے بیٹوں کی شادیاں کرنا شروع کر دے، بلا 1 روپیہ دیے اپنے بیٹیوں کو بلا کرنا شروع کر دے، اللہ کی قسم معاشرے پہ اچھا اثر پڑے گا۔ کیوں؟ اس کے پاس لینے کا بھی آپشن ہے، دینے کی بھی طاقت ہے، اس کے باوجود نہ لیا نہ دیا، معاشرے پہ ایک اچھا اثر جائے گا۔ ہمارے دل کے اندر کتنا بھی اخلاص ہو، اخلاص اللہ جانتا ہے، لیکن معاشرہ اخلاص نہیں دیکھتا، معاشرہ ظاہر دیکھتا ہے۔ غریب کو کیا کہے گا؟ دینے کا ہے نہیں تو دے گا کیا؟ ارے اس کے ہے ہی کیا کہ کوئی اس کو جہیز دے کر اپنی بیٹی دے گا؟ لیکن اگر مالدار ایسا کرنا شروع کر دے تو وہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا، وہاں پہ لوگ اثر قبول کریں گے۔ لہذا جو اللہ نے جن کو نوازا ہے پہلی فرصت میں وہ آگے بڑھائیں، لینا دینا بند، اور سب وراثت میں حصہ دیں۔ اور دیکھیے تمام چیزوں میں، ٹائم ہو گیا ہے، وقت زیادہ نہیں لوں گا، ایک بات کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ تمام چیزوں میں نہیں کہتا، سورہ بنی اسرائیل پڑھیے، قرآن خود کہتا ہے کہ مالدار جو عمل کرتے ہیں غریب طبقہ ان کے پیچھے چلتا ہے۔ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اسی کا ذکر کیا کہ جب ہمیں کسی قوم کو ہلاک کرنا ہوتا ہے تو اس کے مالداروں کو ہم برائی میں لگا دیتے ہیں، اور اس کے غریب طبقہ پیچھے اس کی اتباع کرتے ہیں، اور اس کے بعد حجت پوری ہو جاتی ہے، عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ کہنے کا مطلب کیا کہ غریب طبقہ دیکھی دیکھا مالداروں کے پیچھے بھلائی اور برائی دونوں میں نکالی کرتی ہے۔ لہذا عہد کریں کہ ہم آج سے، یہ ایک عائشہ کا معاملہ سوسائڈ کا نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے محلے کے اندر، ہماری سٹی کے اندر ہزاروں عائشہ روز سوسائڈ کرتی ہیں اپنے نفس کی۔
گھروں میں بیٹھ کر کے اپنے نفس کی روز سوسائڈ کرتی ہیں. وہ تو ایک دریا میں کود کر کے ظاہر کر دیا، لیکن گھر میں گھٹ گھٹ کر کے اپنے نفس کی روز سوسائڈ کرتی ہے ہزاروں عائشہ. لہٰذا اللہ رب العالمین سے ڈریے. یہ مال، یہ اولاد، یہ ہمارے لیے پاس امانت ہے. یہ امانت کو ہم نے غلط استعمال کیا، اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے یہ چند باتوں پہ دعا ہے کہ الہ العالمین تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمارے اندر جو خامیاں